ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کے فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور معرکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کے پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔
ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد رضی اللہ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا می برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو